یہ 2 آیتیں وہ تلاوت کریں، نہایت آسانی کے ساتھ ان کی ولادت بھی ہوگی، اور صرف ولادت نہیں بلکہ نیک و صالح اولاد ہوگی۔ یہ آیتیں میں صرف اور صرف سورہ آل عمران کی آیت نمبر یہ اناؤنس کر دوں گا، کیونکہ بعد میں بہت سارے لوگ پوچھتے رہ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37 سورہ آل عمران کی، یہ 2 آیتیں جب بھی عورتیں حمل سے ہوں تو وہ یہ تلاوت کریں، اور ولادت کی آسانی کے لیے سب سے بہترین آیتیں۔ اس کے بعد اور 2 آیتیں اس سے قبل کی تفسیر میں بھی میں نے ریکارڈ کیا ہے، آج پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ 2 آیتیں ایسی ہیں آج ہم نے تلاوت کی ہے۔ جیسا بھی تم پر بوجھ ہو قرض کا، جیسی بھی بے روزگاری ہو، یہ 2 آیتیں عشاء کی نماز کی سب سے آخری 2 رکعت نفل نماز میں 5 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ یہ تجربے کی بات میں بتا رہا ہوں، بہت تیز اثر کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے نیاز فرماتا ہے۔ ہر طرح کے بوجھ سے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز فرماتا ہے۔ وہ آیتیں ہیں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، نہیں بلکہ اس سے پہلے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد والی آیت، یہ دونوں آیتیں یاد کر لیں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اگر کوئی محکوم ہے، مزدور ہے، ان آیتوں کی تلاوت کرے، اللہ کبھی بھی اس پر کسی کو غلبہ نہیں دے گا، کوئی اس کے اوپر حکومت نہ کر سکے گا۔ اللہ رب العزت کی قدرت غالب ہے، اور جو بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے وہ ہمیشہ سرخرو رہے گا، سر بلند رہے گا، اور محکومیت سے محفوظ رہے گا۔ اور ہمیشہ یہ تمنا بھی کرنا چاہیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے، نعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کی حکومت سے، لوگوں کی محکومی سے۔ مجھے میرے والد گرامی نے یہ دعائیں تلقین بھی کی تھی، اور وہ فرماتے کہ میں نے کعبے کا غلاف پکڑ کر کے دعا کیا تھا کہ اے اللہ زندگی بھر مجھے کبھی کسی کی غلامی میں مت رکھ، اور کبھی بھی لوگوں کی محکومی میں نہ رکھ۔ اسی لیے یہ وراثت میں مجھے بھی ملا ہے۔ میرے والد بھی بڑے عالم دین تھے، اور زیادہ دن تک وہ بھی امامت نہیں کر سکے، 4-5 مسجدوں میں امامت کی ہے چند مہینوں میں، اور اس کے بعد بہت سارے آپ کو پتہ ہے عقل سلیم رکھنے والے لوگ حاکم بنتے ہیں امام کے اوپر، اور یہی محکومیت ہمیں پسند نہیں ہے۔ عالم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلح عطا کیا ہے، ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے اوپر حکومت کریں، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی جاہل جو ہے عالم کو ہانکتا رہے، کوئی جاہل عالم کو ہانکتا رہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑے بزرگ علامہ تقی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے علاقے کے ایک بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ولی ہیں، وہ ایک دارالعلوم کے صدر مدرس بھی تھے، پڑھاتے تھے۔ مدرس میں اور ایک مدرس تھے اور ایک عالم تھے، دونوں میں تکرار ہو گئی، بحث ہو گئی، حضرت تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے، اب آپ کہیں گے کلی، ان کے ساتھ پڑھانے والے ایک اور عالم دین تھے، دونوں میں کچھ معاملات انبن ہو گئے، تو یہ بات چلنے لگی، تو اب فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی والے آئے، 2 مولانا لوگوں کا فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی والے آئے۔ تو جب حضرت تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کا یہ معاملہ صلح کرا دیا جائے گا، یا جس کو کہتے ہیں سیٹ آؤٹ کر دیا جائے گا، تو انہوں نے پوچھا کون آ رہے ہیں؟ کہا کہ صدر صاحب ہیں اور سیکریٹری صاحب ہیں، یہ آ رہے ہیں۔ اسی دن انہوں نے لیٹر اٹھایا اور استعفیٰ لکھ کر کے دیا، کہا جہاں گنگا الٹی بہ رہی ہو، علماء جاہلوں کا فیصلہ کرنے کی بجائے جاہل اگر علماء کا فیصلہ کرنے لگے تو اس جگہ رہنا ہی مناسب نہیں۔ اس کے بعد سے پھر وہ کبھی اس جگہ پر نہیں آئے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، جب دین کے معاملات جاہلوں کے ہاتھ میں جائیں تو انتظار کرو، قیامت بہت قریب آ چکی، بہت قریب آ چکی۔ اسی لیے میرے عزیزوں، ایک مشہور بات ہمارے سامنے آئی تھی، مسجد کی امامت کے لیے امام آتے رہتے، ممبئی میں تو بہت چلتا ہے، ٹیسٹ دینے کے لیے آتے ہیں، پہلے جمعہ پڑھائیں گے، پھر مغرب عشاء پڑھائیں گے، دیکھیں گے ان کی قرات کیسی ہے، تقریر کیسی ہے، اور ٹیسٹ کون لے رہا ہوتا ہے؟ جاہل لوگ دیتے ہیں۔ ایک امام صاحب مسجد کی امامت کے لیے آئے، اپلائی کیے، جمعہ پڑھایا انہوں نے، اس کے بعد بیٹھے کمیٹی والے لوگ ٹیسٹ لینے کے لیے کہ حضرت ہم تھوڑا بہت آپ سے پوچھیں گے، اس کے بعد امامت پہ رکھیں گے۔ کہا ٹھیک ہے پوچھیے۔ تو صدر صاحب نے پوچھا قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ مولانا آپ بتائیے۔ انہوں نے کہا سب سے بڑی نشانی تو آپ ہی ہیں، قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جاہل جو ہے علماء کا ٹیسٹ لینے لگ جائے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گئے۔
بہرحال بات طویل نہ ہو جائے، یہ دو آیتیں یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ محکومی سے محفوظ رکھے، رزق ایسا دے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز کر کے رزق عطا کرے، لوگوں کی محتاجی سے ہمیشہ محفوظ رکھے، اس کی دعا بھی کرتے رہو اور کوشش بھی کرتے رہو۔ اور پھر میں نے دوسری چیز کیا بتائی آپ کو، یہ سورہ عمران، آل عمران میں عمران کون ہے اور آل عمران کون ہے یہ بتایا۔ سیکنڈ نمبر پر میں نے کہا آیت مباہلہ، ایک آیت اس میں ہے عیسائیوں کا اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بار اس بات پر مباحثہ ہوا کہ کون حق پر ہے۔ عیسائی کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں اگر تم حق پر ہو نا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، آؤ میں اپنے بیٹے بیٹیاں لے کر آتا ہوں، میں اپنی عورتیں لے کر کے آؤں گا، میں خود بھی آؤں گا، تم اپنے بیٹے بیٹیاں لے آؤ، تم اپنی عورتیں لے آؤ اور تم خود بھی آؤ اور بیٹھیں گے ایک میدان میں۔ یہی مباہلہ ہے، ایک مناظرہ ہے، ڈیبیٹ کرنا، یعنی میں ایک دلیل دوں گا آپ ایک دلیل دیں گے، مناظرہ ہے۔ اور ایک ہے مباہلہ، اس میں بات چیت نہیں ہے، اس میں بیٹھے رہیں گے میدان میں اور دونوں دعا کریں گے، دونوں دعا کریں گے کہ اللہ جو جھوٹا ہے اس کا چہرہ کالا کر دے، یا کوئی نشانی، جیسے بہت سارے ہمارے بزرگوں نے مباہلے میں الگ الگ چیزیں اختیار کی۔ میں پہلے یہ حضور کا مباہلہ بتاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے کہا آ جاؤ تم بھی آؤ میدان میں، میں بھی آتا ہوں، اور ہم اپنے اپنے رب کو پکاریں گے، جس کا دین سچا ہوگا وہ حق اس کا ظاہر ہو جائے گا۔ عیسائی مان گئے، کہا کہ ٹھیک ہے، نجران ایک جگہ ہے وہاں کے عیسائی تھے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور ساتھ میں کس کو لیا؟ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کو، امام حسن کو، امام حسین کو، اور حیدر کرار علی مرتضیٰ کو۔ یہ پنجتن پاک کا قافلہ نکلا ہے اور نجران کی طرف۔ میرے عزیزوں، ناموں میں اتنا اثر ہے کہ آج بھی ہم دعا کرتے ہیں لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ۔ میرے پاس 5 نام ایسے ہیں جن سے ہر بری چیز کو اور ہر گرمی کو میں دور کر دیتا ہوں۔ وہ 5 نام کیا ہیں؟ ایک مصطفیٰ، ایک مرتضیٰ، ایک حسن و حسین اور ایک فاطمہ۔ یہ 5 ناموں میں یہ تاثیر ہے۔ یہ پنجتن پاک کا قافلہ نکلا نجران کی طرف اور حضور پہنچ گئے۔ اہل حق ہمیشہ پہنچتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان مباہلہ میں پہنچے، عیسائیوں کو آنا تھا مقابلے میں، اور جو سب سے بڑا عیسائی پادری تھا وہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا انتظار کر رہا تھا، آنے تو دیکھتے ہیں۔ اور جب حضور پہنچ ہی گئے تو ان کو پہلی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا یہ صحیح میں آ گئے، اور اس کے بعد دیوار پر چڑھ کر کے جھانکنے لگا کہ آئے ہیں تو دیکھ لوں پہلے۔ دور سے نبی پاک کے چہرے پاک کو دیکھا اور ساتھ میں وہ ایسا منظر تھا کہ سورج جگمگا رہا ہو اور ساتھ میں چاند بھی ہو اور ستارے بھی ہوں۔ پھر اس آسمان کا کیا کہنا، اس نے دور سے دیکھا اور سٹپٹا گیا اور سارے عیسائیوں کو بلایا اور پکار کر کہا نادانو تم نے کس کو مباہلے کے لیے بلایا؟ دیکھ نہیں رہے وہ چہرہ؟ اور وہ عیسائی پادری کہتا ہے قسم خدا کی اگر میں مباہلے میں چلا جاؤں سامنے اور وہ نبی اگر اٹھا دے ہاتھ دعا کے لیے۔ آل عمران اس سورے کی بڑی برکت ہے، اس میں کچھ آیتیں ہیں، اس سے قبل بھی میں نے تفسیر میں بتایا تھا۔ آیت نمبر میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ اس کے فوائد معلوم ہو۔ جب کبھی آپ کی گھر میں عورتیں حاملہ ہوں یا بچے کی ولادت کے اوقات آ جائیں تو ان آیتوں کی تلاوت جاری رکھیں، نیک و صالح اولاد پیدا ہو، نیک و صالح اولاد پیدا ہوگی۔ یہ سورہ آل عمران کی جو آیتیں ہیں، اور 2 آیتیں ایسی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مفسر شہیر حکیم الامت نے فرمایا اگر کوئی قرض کے بوجھ سے پریشان ہے اور تنگ دستی کا شکار ہے، مال میں کمی، اسباب میں کمی، روزگار نہیں، یا اس پر بوجھ ہے مال کا، تو اس کے لیے فرمایا 2 آیتیں، یا پھر کسی حاکم سے ڈر لگتا ہے، حاکم سے ڈر لگتا ہے اور کسی کے پکڑنے کا خوف لگتا ہے لیکن تم صاف ہو، یہ 2 آیتیں اگر عشاء کی نماز کی آخری 2 رکعت نفل میں 5 مرتبہ پڑھو گے تو اللہ ساری محتاجی دور فرمائے۔ یہ میرے تجربے کی بات بتا، الحمدللہ میرا اس پر عمل بھی ہے، ورد بھی ہے، اور ان آیتوں کی برکت سے ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے ظالموں سے کبھی خوف نہیں محسوس ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دل کو مضبوط رکھا ہے، دل کو مضبوط رکھا ہے، یہ آیتوں کی برکت ہے۔ میں وہ دونوں بتاتا ہوں۔ پہلے وہ آیتیں جو سورہ مریم کی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم کی ولادت کا جو ذکر فرمایا، آیت نمبر 33 نہیں، آیت نمبر 35
آیت نمبر 36 آیت نمبر 37، یہ 3 آیتیں 35 36 37 سورہ آل عمران کی یہ 3 آیتیں ہیں۔ عورتوں کو اس کی تلاوت کرنے کے لیے آپ کہا کریں، اور اگر درد کی شدت بڑھ جائے کبھی ولادت کے وقت میں، ان 3 آیتوں کا ورد کریں، انشاءاللہ سارا درد نکلے گا اور اللہ اسے راحت عطا فرمائے اور اس پر اسے اجر بھی عطا فرمائے۔ جو بھی بچہ ہوگا انشاءاللہ نیک و صالح ہو۔ اور جو دوسری آیتیں میں نے بتائی جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی وسعت رکھی اور محتاجی سے محفوظ رہنے کے لیے بزرگوں نے فرمایا، یہ ہے آیت نمبر 25 اور 26، آیت نمبر 25 اور 26، یہ سورہ آل عمران کی یہ 2 آیتیں اگر عشاء کی آخری جو 2 رکعت نفل ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں 5 بار، دوسری رکعت میں 5 بار پڑھے، پھر آپ کو خود تجربہ شاہد ہو جائے، خود تجربہ کر کے دیکھ آیتوں کا۔ اگر میں ورد کروں تو بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان آیتوں میں کیا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اللہ جسے چاہے ملک عطا کرے اور جس سے چاہے ملک کو چھین لے، اور جس سے چاہے عزت عطا کرے، جسے چاہے ذلت دے۔ ساری خیر اللہ تیرے دست قدرت میں ہے، تو ہر شے پر ممکن شے پر قادر ہے۔ تو یہ آیتوں کا ورد میں یہاں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں۔ آج کی تفسیر کے لیے اتنا ہی ہے۔ ایک آیت کریمہ میں تلاوت کر کے اپنی تفسیر کو ختم کرتا ہوں۔ بات جی اجازت کے ساتھ میں یہ دے رہا ہوں جو مجھے میرے بزرگوں نے اجازت دیا ہے، اجازت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں تاکہ امت کو اس میں نفع ہو۔ ایک آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ایک واقعہ یہ بھی آیا ہے، اللہ نے سارے نبیوں کی روحوں کو پیدا کرنے سے پہلے جمع کیا، ایک اجتماع ہوا تھا سب کے پیدا ہونے سے پہلے، سارے جو نبی ہو کر دنیا میں آنے والے تھے ان سب کو جمع کیا۔ اللہ نے ان سب سے ایک وعدہ لیا۔ کیا وعدہ ہے؟ اس وعدے کا ذکر قرآن میں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سب کے سب اس بات کا وعدہ کرو کہ دنیا میں جاؤ گے، اگر تمہارے زمانے میں میرا محبوب رسول آ گیا تو تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے۔ وعدہ کس سے لیا جا رہا ہے؟ نبیوں سے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی مدد بھی کرو گے، مدد بھی کرو گے۔ اور اتنے ہی پر کافی نہیں، اللہ نے پھر پوچھا کیا تم سب کو اس بات کا اقرار ہے؟ ساری روحوں نے کہا ہمیں اقرار ہے۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں، میں انا معکم من الشاہدین، میں گواہ ہوں تمہارے ساتھ کہ رسول میرا آئے گا تو تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے۔ مجھے بتاؤ اے سنیوں، پھر میلاد مصطفیٰ کہتے کسے ہیں؟ میلاد کہتے کسے؟ رسول کے آنے کا ذکر کرنا، اسی کو میلاد۔ اور میلاد کا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ ابھی دنیا آئی بھی نہیں، نبیوں کی روحوں کے اجتماع میں اللہ میرے مصطفیٰ کی میلاد کا ذکر فرما رہا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جان ہے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے قرآن، وہی ہے فرقان، وہی ہے طٰہٰ، وہی ہے یاسین۔ میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے یہ وعدہ لیا۔ اب یہ آیت پر میں آپ سے کہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ کیسے؟ بعض لوگ یہی سوال کرتے ہیں حضور تو سب سے آخر زمانے میں آئے نا، تو اول کیسے ہوئے؟ اول کیسے؟ اس کو ایک مفسر نے بڑے اچھے نقطے سے سمجھایا۔ بات ایسی ہے کہ زمین میں ایک بیج بو، زمین میں ایک بیج بو دیا آپ نے، بیج بویا، درخت نکلا، پودا نکلا، پودا بڑھتا ہوا درخت، درخت میں پتے آئے، پتوں سے پھر شاخیں، شاخوں سے پھر پھول، پھول سے پھر پھل، اور پھل کے اندر پھر کیا آیا؟ بیج آیا۔ بیج شروع میں بھی تھا، بیج سب سے آخر میں بھی تھا۔ اسی لیے کہا گیا آدم کی خمیر میں بھی، آدم علیہ السلام کی خمیر میں بھی جو پیشانی میں نور رکھا گیا تھا وہ کسی اور کا نہیں، وہ میرے محمد کا نور تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ معراج کی شب میں کیا ہوا تھا؟ معراج کی شب میں حضور گئے تھے نا، اس کو اعلیٰ حضرت کیسے کہہ رہے ہیں؟ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔
وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ مولا کریم ہمیں ہمیشہ میرے مصطفیٰ کریم کے عاشقوں کی جماعت میں رکھے، اور ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری سانس تک مولا ہماری زبانوں پر جاری و ساری رکھے۔ دنیا میں چاہے کوئی بھی بیان ہو، ہم کو اللہ تعالیٰ اتنی توفیق عطا کرے کہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔